بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داود علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک آدمی تھا، بڑا شریف النفس تھا، لیکن بڑا سست اور کاہل قسم کا آدمی تھا۔ ایک عجیب و غریب دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کہ یا اللہ مجھ غریب کو، مجھ بے سہارا کو روزی عطا فرما، لیکن غیب سے کچھ کام وام نہیں کرنا پڑے اور بس کچھ مل جایا کرے کھانے پینے کو، کہ یا اللہ مجھ سے کوئی محنت مشقت نہیں ہوتی، اس سے مجھے بچا دے اللہ۔ آدمی عبادت گزار بھی تھا، دن رات اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا تھا، اور یہ بات پوری گاؤں میں مشہور ہو چکی تھی، اور لوگ طرح طرح کی باتیں اس کے بارے میں کرتے تھے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی روزی محنت اور مشقت کے راستے سے اتاری ہے، لیکن اس کو دیکھو، اس کو ہاتھ پیر نہیں ہلانے، اپنا رزق چاہیے اس کو۔ لوگ حضرت داود علیہ السلام کی مثال بھی دیتے تھے، جو اس زمانے میں نبی تھے۔ کہتے تھے کہ پیغمبر خدا کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے بھی عطا کیے کہ وہ اتنے خوش آواز ہیں کہ جنس و انس، چرند پرند، پہاڑ بھی ان سے زبور کی تلاوت سن کر جھوم اٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مشقت کے بغیر روزی حاصل نہیں کرتے۔ اور اس کو دیکھو، یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹے بٹائے خزانہ ملے، اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ مجھے بغیر مشقت کے روزی عطا فرما۔ ایک دن وہ شخص اپنے گھر بیٹھا تھا کہ مکان کا دروازہ کھلا، اچانک سے ایک گائے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس شخص نے کہا ہو گئی دعا قبول، فوراً گائے کو پکڑا، رسی سے اس کی ٹانگیں باندھی، بلا تاخیر گائے کو ذبح کر دیا۔ وہ جو گائے کا مالک تھا بیچارہ، گائے کا مالک اپنی گائے کو ایک گلی سے دوسری گلی میں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اپنے گائے کو تلاش کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے گھر میں پہنچا جس گھر میں اس کی گائے داخل ہوئی تھی۔ اس نے تو منظر ہی کچھ اور دیکھا، گائے تو ذبح ہو چکی تھی۔ اس نے رونا دھونا چلانا شروع کر دیا، اے ظالم تو نے کیا غضب کر دیا، میری گائے کو کیوں ذبح کیا؟ دعا مانگنے والے شخص نے کہا کوئی زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میری دعا قبول ہوئی ہے، میں ایک عرصے سے دعا کر رہا تھا اے اللہ کہ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے، تو اس نے پہنچا دیا۔ مار پیٹ کے بعد اس شخص کو حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، جو اس وقت اللہ کے نبی تھے۔ مقدمہ حضرت داود علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔ پہلے گائے والے نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی، اس نے میرے گائے کو پکڑا اور ذبح کر ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے، آپ اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس شخص کی باری آئی دعا مانگنے والے کی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ پورا گاؤں گواہ ہے، میں چور نہیں ہوں، میں حرام کھانے والا آدمی بھی نہیں ہوں، میں اپنے گھر بیٹھا تھا، میں اپنے مالک سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے بغیر محنت و مشقت کے روزی دے دے۔ مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، تو میں سمجھا کہ مجھے رزق حلال بغیر محنت و مشقت کے مل گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور گائے کو ذبح کر دیا۔ حضرت داؤد نے دونوں کی باتیں سننے کے بعد اس دعا مانگنے والے سے کہا کوئی دلیل کی بات بھی کرو جس کی وجہ سے میں مانوں کہ تم نے گائے کیوں ذبح کی۔ تمہارے بیان سے تو ایسا لگتا ہے کہ نہ تو گائے کے مالک نے تمہیں گائے دی ہے، نہ تم نے گائے خریدی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی یہ سنا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو دوسرے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ اس انداز سے رویا کہ لوگوں کے دل پگھل گئے۔ اللہ کے نبی کا بھی دل بھر آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا کہ اچھا اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے۔ سب کو گھر بھیجا۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے میں داخل ہوئے، دروازہ بند کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو اصل باتوں کا جاننے والا ہے، تو مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار و رموز کھول دی، ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ دوسرے دن دونوں کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام گائے کے مالک سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا پیچھا چھوڑ دیجئے اور معاف کر دیجئے اس کو۔ وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی، یہ کیا کوئی نئی شریعت نافذ ہوئی ہے؟ آپ کی انصاف کی شہرت زمین اور آسمان تک پہنچی ہے، لیکن میرے ساتھ تو آپ انصاف نہیں کر رہے۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اپنا سارا مال اور ساری جائیداد بھی اس کے حوالے کر دیں، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی۔ یہ سننے کے بعد وہ اللہ کے نبی کے خلاف بولنا شروع ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا
اور کہا دیکھ اس ہنگامے سے باز آ جا، یہ تیری ہلاکت کا باعث بن جائے گا، مان لے میری بات۔ آس پاس کے سارے لوگ بھی حیران تھے کہ یہ اللہ کے نبی نے کیسا فیصلہ سنا دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اصل راز سے پردہ اٹھاؤں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب لوگوں کو دریا کے کنارے گھنے درخت کے نیچے جمع کیا، لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کا قتل ہوا تھا؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تم نہیں جانتے، لیکن وہ سب جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کہانی بتا رہے ہیں۔ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا تھا جس کا یہ غلام تھا، اپنے آقا کو قتل کیا، اس کے مال و جائیداد سب پر قبضہ کر دیا۔ اب جو یہ مظلوم دعا مانگنے والا تھا، جو گھر بیٹھا تھا، یہ اسی مقتول کا بیٹا ہے، اس آقا کا بیٹا ہے جس کو اس نے قتل کیا تھا۔ اور اس گائے والے کی اس حرکت کی وجہ سے کہ اس نے اپنے آقا کو مار دیا اور سارا مال و دولت لوٹ لیا، اس مرنے والے کے بچے دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو اس نے اپنے ظلم کا پردہ خود ہی پاش کر دیا، اور دراصل یہ اس کا قاتل تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے شریعت کے مطابق فیصلہ مانگا تھا نا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب اس پر عمل کرنا تیرا فرض ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بات آگے بڑھائی، کہا راز فاش ہونے کے ڈر سے اس نے وہ خود آلود چوری بھی مقتول کے ساتھ دفن کی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چوری پر قاتل کا نام آج بھی کنندہ ہوگا۔ بات اور آگے بڑھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھود دی گئی، گڑھے کے اندر سے ایک کوپڑی اور ایک چوری برآمد ہوئی۔ اب یہ گائے والا خوف سے تر تر کانپنے لگا۔ اب لوگوں پر بھی صدقے کا عالم تھا۔ وہ سب سامنے آئے اور کہا اے خدا کے سچے پیغمبر، ہم سب فطری طور پر نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان پر اعتبار نہیں کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ حضرت داؤد نے ان سب کو معاف کیا، لیکن اس قاتل کو سزائے موت ہو گئی۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے، یہ انبیاء کے واقعات ایک خاص تناظر میں ہوتے ہیں۔ مثلا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں کل کسی کا مال آ جائے تو ہمارے لیے بھی وہ حلال ہو جائے اور ہم اسے کھا جائیں۔ یہ واقعات کچھ خاص سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے بھی ایک خاص سبق ہے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ظلم کو چاہے لاکھوں پردوں میں چھپایا جائے، وہ چھپتا نہیں ہے۔ اس شخص نے خود ہی ایسی حرکت کر دی کہ جو اس نے ظلم کیا تھا، جو کسی کو نہیں معلوم تھا، وہ سب کے سامنے آ گیا۔ تو ظلم نہیں چھپتا ہے، کبھی باہر آ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور ظالم کے مقدر میں رسوا اور برباد ہونا لکھا ہے۔ ایک اور سبق بھی ہے اس واقعے میں کہ ہم جتنے باشعور ہو جائیں، ہمارے پاس جتنا علم آ جائے، ہماری نگاہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، نبی کی نگاہ باطن کے پردے بھی چاک کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جو بات کرتے ہیں وہ سند ہے، چاہے بظاہر وہ ہمیں خلاف منطق بھی لگ رہی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔